کیس نمبر 5 واٹ زین مرتضیٰ کی بات پر سن کر شہریار کو جھٹکا لگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شہریار حیرانی سے بولا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ابھی تم نے خود ہی تو کہا ہے کہ پریشا اچھی لڑکی ہے اور تم اس کی مدد کرنا چاہتے ہو۔ زینب بیگم کی بات پر شہریار نے نفی میں سر ہلایا۔ دادو وہ اچھی لڑکی ہے اور میں اس کی مدد بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ مجھ سے شادی کر لو۔ میں اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ ایسے کیسے کر لوں؟ شہریار انہیں سمجھانے والے انداز میں بولا۔ شہریار فرض کرو اگر تم پریشا کے چچا کو گرفتار کر لیتے ہو اور پریشا کے والدہ کو بھی ڈھونڈ لیتے ہو اور پھر ان سب کے بعد پریشا کو کوئی اپنائے گا؟ زینب بیگم نے شہریار سے پوچھا۔ کیوں نہیں اپنائے گا؟ ہم خود ایک اچھا لڑکا دے کر پریشا کی شادی کر دیں گے۔ شہریار نے کہا۔ نہیں شہریار، تم مرد ہو اس لیے تمہیں یہ آسان لگتا ہے، مگر تم نہیں جانتے اگر عورت کے اس معاشرے میں کیا مقام ہے۔ ایک ذرا سا داغ بھی عورت کے دامن پر لگ جائے نا تو ساری زندگی دھونے سے بھی نہیں ملتا، اور اگر تم نے پیشے سے شادی نہ کی تو یہ معاشرہ اس کا جینا حرام کر دے گا۔ زینب بیگم نے حقیقت بیان کی۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ شہریار نہ سمجھی سے بلند تھی۔ دیکھو بیٹا، تم صرف حال کے بارے میں سوچ رہے ہو، لیکن مجھے پیشے کے مستقبل کی فکر بھی ہے۔ کہ کوئی بھی غیرت مند مرد ایک ایسی لڑکی کو اپنائے گا جسے اس کے سگے چچا نے بیچ دیا ہو؟ لوگوں کی عادت ہے وہ سچائی جاننے کی کوشش نہیں کرتے، اپنی طرف سے بات بنا لیتے ہیں، اور اگر یہ بات ہم نے چھپا لی تو کیا یہ جاننے کے بعد سے کوئی قبول کرے گا کہ پریشا نے ایک رات ایک اجنبی کے ساتھ جنگل میں گزاری؟ زینب بیگم کے اس طرح کہنے پر شہریار نے چونک کر انہیں دیکھا۔ واٹ دادو، آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں ہم وہاں راستہ بھٹک گئے تھے، اس لیے مجبوراً ہمیں وہاں رکنا پڑا۔ شہریار کوفر سے بولا۔ ہاں لیکن یہ بات ہم جانتے ہیں، تم جانتے ہو، کوئی اور تو نہیں جانتا۔ اور کون یقین کرے گا اس بات پر کہ تم دونوں کی نیت بالکل صاف تھی، یا تم دونوں حادثاتی طور پر ملے تھے اور مجبوراً تم دونوں کو وہاں رکنا پڑا؟ زینب بیگم کی بات پر شہریار لاجواب ہو گیا تھا۔ بات تو بالکل ٹھیک ہے، کون پیشے پہ یقین کرے گا، اور کس کو بتائے گا کہ پیشے بالکل پاکیزہ ہے؟ شہریار بیٹا، تمہاری دادو ٹھیک کہہ رہی ہے، اور دیکھو یہاں بھی ہم بغیر کسی رشتے کو پیشے کے نہیں رکھ سکتے۔ تم اس سے شادی کر لو اور وہ تمہاری بیوی کی حیثیت سے یہاں رہے گی، پھر تو کسی کی ہمت نہیں اس پہ انگلی اٹھانے کی۔ شادیہ بیگم نے شہر کو سمجھایا۔ پیشے کے بارے میں سن کر انہیں بھی بہت دکھ ہوا تھا، پھر سب کے بہت زور دینے پر شہریار آخر مان ہی گیا، پر وہ بھی اس شرط پر کہ اگر پیشے شادی کے لیے رضامند ہو، کیونکہ وہ زبردستی کے رشتے بنانے کا قائل نہیں تھا۔ بھائی پریشا بھابھی کو تو میں اور سارا منا ہی لیں گے، ڈونٹ وری، ہانیہ کہہ کر نکل گئی اور اس کے پیچھے سب سارا کے کمرے کی طرف بڑھ گئے جہاں پریشا موجود تھی۔ سنا تھا نیکی کر دریا میں ڈال، مگر یہاں تو الٹا ہی ہو گیا، نیکی کر اپنے ہی گلے میں ڈال۔ شہریار منہ بناتے ہوئے بولا۔ لیکن تم تو کہہ رہے تھے کہ پریشا بہت اچھی لڑکی ہے، پھر کیا پرابلم ہے؟ معاذ نے شہریار کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں یار اچھی تو ہے، لیکن آفت بھی ہے۔ پہلی بار ملی تھی تو میری کمر توڑ دی، اب شادی کے بعد پتہ نہیں کیا کیا توڑے گی۔ شہریار بے چارگی سے بولا تو معاذ ہنس پڑا۔ پیشے نے اپنی رضامندی دے دی تھی، طے یہ پایا تھا کہ ابھی صرف سادگی سے نکاح کر کے رخصتی کر دی جائے گی، اور جب حالات تھوڑے بہتر ہو جائیں گے پھر دھوم دھام سے ولیمہ کر دیا جائے گا۔ شادی کی تیاریاں اپنے عروج پر تھی۔ شادیہ بیگم نے پیشے سے کہا کہ اگر وہ چاہے تو شادی کی شاپنگ اپنی پسند سے کرے، لیکن اس نے انکار کر دیا، اس لیے اب ساری شاپنگ شادیہ بیگم ہی نے کی تھی۔ شادی پر زیادہ لوگوں کو انوائٹ نہیں کیا تھا، یہ بس زینب بیگم کے کچھ قریبی رشتہ دار مدعو کیے گئے تھے۔ جب نادیہ بیگم شایان مرتضیٰ کی فیملی کو صرف بتا دیا تھا، لیکن چونکہ شادی کو صرف ایک دن رہ گیا تھا اس لیے ان کا آنا مشکل تھا۔ گھر کے سب ہی افراد خاص کر ہانیہ بڑھ چڑھ کر حصہ لی تھی، سوائے سارہ کے، کیونکہ اس کی شاپنگ کمپلیٹ ہو چکی تھی اور گھر کے کسی بھی کام میں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور سارا وقت پیشے کاہے کے ساتھ رہتی تھی، اسی کا سر کھاتی تھی۔ پیشے میں نے کچھ ہی دنوں میں گھر والوں سے بہت مانوس ہو چکی تھی، اور وہ بلا جھجک سب سے بات کر لیا کرتی تھی، اور سارا سے تو اس کی بہت بنتی تھی۔ تھوڑا ہی وقت لگا تھا اسے گھر کے تمام افراد کا مزاج سمجھنے میں۔ ابھی وہ روم میں بیٹھی ہوئی شاپنگ دے رہی تھی جب سارا وہاں آئی تھی۔ ڈیئر سویٹ بھابھی، دیکھیں میں آپ کے لیے کتنا بڑا ڈریس لائی ہوں، سارا نے چہکتے ہوئے بولی۔ پیچھے جوری دیکھنے مصروف تھی، سارا طرف متوجہ ہوئی۔ یہ دیکھیں، سارا نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ڈریس پیچھے کے سامنے بیڈ پر رکھ دیا۔ پیچھے نے سارے سے اس ڈریس کو دیکھا، وہ میرون کلر کا ڈریس تھا جس پر گولڈن سفید موتیوں کا کام تھا، بلا شبہ بہت پیارا سور تھا۔ کیسا لگا بھابھی؟ سارا نے پوچھا۔ بہت خوبصورت، بالکل تمہاری طرح، پیچھے نے دل سے تعریف کی تھی۔ پری میں بھی آپ کے لیے کچھ لائی ہوں،
مینال کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ ساتھ میں فرال بھی تھی۔ پریشی نے قریب آنے پر فرال کو اٹھا کر گود میں بٹھا لیا۔ مینال کتنی دفعہ کہا ہے پری نہیں چچی بولا کر۔ سارا مینال کے سر پر چپڑ لگاتے ہوئے بولی، میں پری بولوں گی۔ مینال کے بجائے فرال اپنی طوطی انداز میں بولی۔ پریشی نے مسکراتے ہوئے اس کے پھولے ہوئے گالوں کو پیار کیا۔ اچھا بتا کیا لائی ہو آپ میرے لیے؟ پریشی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ پہلے آپ اپنی آئیز بند کریں۔ مینال کی بات پر پریشی نے اپنی آنکھیں بند کی۔ اب کھولیں۔ پریشی نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ مینال کے ہاتھ میں پریشی کے سائز کی ریڈ کلر کی چوڑیاں تھیں۔ واو یہ آپ میرے لیے لائی ہیں؟ مینال نے فوراً سر ہاں میں ہلا دیا۔ پریشی نے چوڑیاں لے کر مینال کے سر پر بوسہ دیا۔ تھینک یو، پریشی نے شکریہ ادا کیا۔ وہ اس وقت دلہن بنی شہریار کے کمرے میں موجود تھی۔ پورا کمرے کو تازہ پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر پہلے شہریار اور پریشی کا نکاح ہوا تھا۔ پریشی نے ستائش سے اپنے ارد گرد دیکھا۔ پورا کمرہ بے حد خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ آج اسے اپنی امی کی بہت یاد آ رہی تھی۔ کاش وہ ہوتی تو پریشی کو یہ دیکھ کر کتنا خوش ہوتی۔ پریشی اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی جب دروازہ کھلنے کی آواز سے چونکی اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ شہریار قدم قدم چلتا بیڈ کے قریب آیا تھا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ شہریار نے پریشی کی طرف دیکھا تو مبہوت رہ گیا۔ وہ واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے یوں دیکھنے پر پریشی شرم سے نظر جھکا گئی۔ تھک گئی ہو، چینج کر لو۔ شہریار جمائی روکتے ہوئے بولا۔ پریشی جھٹ سے سر اٹھایا اور حیرانی سے شہریار کو دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اٹھو جلدی کرو، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ شہریار اٹھا اور الماری سے کپڑے نکال کر واش روم میں گھس گیا، جبکہ پریشی حیران پریشان سے اس کی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں شہریار تولیے سے بال رگڑتا ہوا باہر نکلا اور آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پریشی جھکجھک اسے دیکھی جا رہی تھی۔ شہریار نے چہرہ پریشی کی جانب کیا۔ میڈم، میرا تمہیں اٹھانے کا کوئی ارادہ نہیں، اس لیے تم اپنے ان خوبصورت پاؤں کو زحمت دو اور جا کر فریش ہو جاؤ۔ شہریار کے کہنے پر پریشی فوراً اٹھی اور کپڑے لے کر واش روم میں چلی گئی۔ وہ صرف فریش ہو کر واپس آئی تو شہریار اسی پوزیشن میں کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر تھوڑا سا سائڈ پر ہو گیا۔ پریشی آنے کے سامنے کھڑے ہو کر جھولی اتارنے لگی۔ سنو، شہریار نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ جی، پریشی جھمکیاں اتارتے ہوئے بولی۔ دیکھو میں جانتا ہوں کہ تم اس شادی سے خوش نہیں۔ سب کچھ اتنی جلدی میں ہوا کہ مجھے تم سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ گھر والوں کے فورس کرنے پر ہم دونوں نے شادی تو کر لی، لیکن اسے نبھانا تھوڑا مشکل ہوگا، اس لیے تم جتنا ٹائم لینا چاہو لے سکتے ہو۔ شہریار سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ بات ختم کر کے شہریار نے جیسے ہی پریشی کی طرف دیکھا حیران رہ گیا، کیونکہ پریشی وہاں تھی ہی نہیں۔ اس نے حیرانی سے پیچھے دیکھا تو وہ محترمہ بڑے مزے سے بیڈ پر بیٹھی اپنے ہاتھوں میں مہندی دیکھ رہی تھی۔ اوہ ہیلو میڈم، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ شہریار نے اسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ اوہ سوری، آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ آپ آئینے کی طرف دیکھ کر بات کر رہے تھے تو مجھے لگا آئینے سے بات کر رہے ہیں۔ دنیا بھر کی مصنوعیت چہرے پر سجائے پریشی بولی۔ شہریار کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ وہ پیچھے گھورتے ہوئے جا کر صوفے پر لیٹ گیا۔ سنیں، شہریار کو لیٹے ہوئے ابھی منٹ ہوا تھا کہ پریشی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ سنیں، شہریار آنکھیں کھول دی۔ جی سنائیں۔ شہریار بھی اسی انداز میں بولا۔ یہ غلط ہے۔ شہریار نے حیرانی سے دیکھا۔ آپ میرے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کر رہے۔ پریشی نے سر جھکائے بولی۔ ہیں، میں نے کیا غلط کیا تمہارے ساتھ؟ شہریار کو حیرت ہوئی۔ آج ہماری ویڈنگ نائٹ ہے، آپ نے مجھے وہ نہیں دیا۔ پریشی کی بات پر شہریار جھٹکے سے اٹھا۔ تم پاگل تو نہیں ہوگی؟ شہریار غصے سے بولا۔ اس سے پریشی سے اتنی بےہودہ بات کی امید نہیں تھی۔ اس میں پاگل والی کون سی بات ہے؟ سب ہسبینڈ ویڈنگ نائٹ پر اپنی بیوی کو دیتے ہیں۔ آپ بھی دی، پریشی ضدی لہجے میں بولی۔ او گاڈ، اس لڑکی میں تو ذرا شرم نہیں۔ شہریار نے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ دیکھیں، اگر آپ مجھے نہیں دیا نا تو میں نے دادو سے آپ کی شکایت کرنی ہے۔ پریشی کی بات پر شہریار اچھلا۔ یا اللہ، تم عورت ہی ہو نا؟ چلیں دیں۔ پریشی نے شہریار کے سامنے دونوں ہاتھ کیے۔ ہاتھ تو ایسے کہ جیسے بھیک مانگ رہی ہو۔ شہریار منہ بناتے ہوئے بولا۔ شہریار، مجھے منہ دکھائی تھے۔ پریشی بےچارگی سے بولی۔ اب کی بار شہریار پھر سے اچھلا۔ واٹ، تو تم منہ دکھائی مانگ رہی تھی؟ شہریار کو شوق لگا۔ اور نہیں تو کیا، آدھے گھنٹے سے میں یہاں کیوں کھڑی ہوں؟ کب سے بول رہی ہوں کہ آج ہماری ویڈنگ نائٹ ہے، منہ دکھائی دے، اور آپ دے ہی نہیں رہے۔ پریشی مصدومیت سے بولی۔ پریشی، دل کر رہا ہے تمہارا گلا دبا دوں۔ وہ بعد میں دبائیے گا، پہلے منہ دکھائی دے۔ پریشی بیزاری سے بولی۔ اف، دیتا ہوں۔ شہریار نے آگے بڑھ کر دراز میں سے ایک مخملی ڈبیا نکالی اور پریشی کا ہاتھ پکڑ اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔
پریشے کا ہاتھ پکڑ اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ پریشے نے کھول کر دیکھا۔ واؤ، وہ ڈائمنڈ کے ٹاپس تھے۔ یہ آپ مجھے پہنا دیں نا، نئی فرمائش کی گئی۔ شہریار نے اسے گھورا، آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا، اسے بیڈ کے قریب لے گیا۔ اسے رکھو اور سوتی بنو، دماغ خراب کر کے رکھا ہے۔ شہریار کے کہنے پر پریشے منہ بناتی لیٹ گئی۔ شہریار بھی جا کر واپس اپنی جگہ یعنی صوفے پر لیٹ گیا۔ شہریار کو صوفے پر سونے کی عادت نہیں تھی، اس لیے یہاں وہ انکمفرٹیبل تھا۔ کافی دیر کروٹیں بدل بدل کر بالآخر نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی تھی۔ وہ گہری نیند میں سو رہا تھا جب پریشے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ سنیں اور غور، جی سنائیں۔ شہریار بھاری آواز میں بولا۔ نیند سے خمار آنکھیں تھوڑی سی کھول دی۔ آپ اگر چاہیں تو بیڈ پر لیٹ سکتے ہیں۔ میں سوتے ہوئے ہاتھ پاؤں نہیں مارتی، کھراٹے بھی نہیں مارتی، سچی، پریشے مسکراتے ہوئے بولی۔ گاڈ، میں کہاں پھنس گیا ہوں؟ پریشے سو جا ورنہ میں تمہیں کھڑکی سے باہر پھینک دوں گا۔ شہریار مدھم آواز میں گرایا اور پھر سے سو گیا۔ نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں۔ پریشے نے کندھے جھکائے اور واپس لیٹ گئی۔